السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور عزیز سامعین و سامعات حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، تجارت کرنے کو حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے۔ آج کل کے دور میں جو اقساط پر چیزیں لی جاتی ہیں، موبائل ہے، فریج ہے، اور اسی طرح موٹر سائیکل ہے، جو اقساط پر چیزیں لی جاتی ہیں، کیا ان کا لینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ آج کا صرف یہی ٹاپک ہے ہمارا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر فائدہ مند ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الربا فی النسیئہ، کائنات کے لوگوں یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ سود کیا ہوتا ہے؟ سود بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی سے 1,00,000 روپیہ لیتا ہے تو جب 1 سال کے بعد واپس کرنا ہوتا ہے تو 1,50,000 واپس کرنا ہوتا ہے یا 2,00,000 واپس کرنا ہوتا ہے۔ 1,00,000 سے اوپر جتنا بھی آپ واپس کریں گے، جتنے بھی پیسے ساتھ لگائیں گے، سارے کا سارا سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور قسطوں کا کاروبار کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک چیز 30,000 روپے کی ہے، لیکن جب اس چیز کے پیسے 1 مہینے بعد ماہانہ قسط واپس کرنی ہے تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جب اس کے پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ 40,000 بن جائے گا۔ نقد وہ چیز 30,000 کی اور ادھار قسطوں پر وہ چیز 40,000 کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اوپر والا 30,000 کے اوپر 1 روپیہ بھی جو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ سود کی صورتحال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے جتنا ہو سکے آپ بچیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، یہ بھی حدیث ابن حبان میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز میں 2 قیمتیں لگانے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی یہ دکاندار کہتے ہیں کہ یہ چیز اگر آپ نقد لیں گے تو اتنے کی، اگر ادھار لیں گے تو یہ اتنے کی۔ اس لیے ایک چیز کی 2 چیزیں مقرر کرنے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ عام کاروبار چل رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ سود کی شکل ہے ساری کی ساری۔ اس لیے اس سے جتنا ہو سکے بچیں۔ جس طرح کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، من باع بیعتین فی بیعۃ، جو انسان ایک چیز میں 2 قیمتیں لگاتا ہے، 2 قیمتیں مقرر کرتا ہے، فلاح، پس اس دکاندار کے لیے او کسوہما او الربا، چاہیے کہ وہ کم قیمت جو ہے اس پر اپنی چیز کو فروخت کر دے، او الربا، اگر اس سے زیادہ ادھار کی شکل میں زیادہ وصول کرے گا گاہک سے تو وہ اب سود بٹور رہا ہے، اپنی جیب میں سود بھر رہا ہے۔ اس لیے وہ سود نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے اپنے پیٹ میں۔ اس لیے یہ جو اقساط پر کاروبار کرنے والی دکانیں ہیں آج کل بڑھتی جا رہی ہیں، قسطوں والی چیزیں دینے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سود ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ گناہ گار نہ ہوں ان چیزوں کو لے کر۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نقد لے لیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی سے ادھار لے لیں، تو یا تھوڑا صبر کر لیں۔ اسی میں بہتری ہے، صبر میں بھی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں تو صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے آپ خود چھلانگ ننگل نہ لگائیں دوزخ کی آگ میں۔ سود دے رہے ہیں، وہ سود لے رہے ہیں،
وہ بھی نہیں ہچکچا رہا، آپ بھی نہیں ہچکچا رہے سود، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، آقا علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، و شاہدیہ اور سود پر گواہ، دونوں گواہوں پر، و شاہدیہ و کاتبہ اور سود کے لکھنے والے پر، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ کائنات کے لوگوں اس سے جتنا ہو سکے بچ کر زندگی گزاریں۔ اور ایک آخری حدیث یہ سود کی حرمت میں آپ کو سناتا چلوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ کھلی وضاحت ہے اس حدیث میں۔ آقا علیہ السلام نے سرسری طور پر کھلی وضاحت کے طور پر بیان فرما دیا ہے کہ کائنات کے لوگوں اس کاروبار سے بچ جاؤ، ان اشیاء کے لینے سے بچ جاؤ جتنا ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صفقتان فی صفقۃ ربا ان یقول الرجل ان کان بنقد فبکذا وان کان بنصیعۃ فبکذا۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ کائنات کے لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی چیز میں دو بیع مقرر کرنا، دو قیمتیں مقرر کرنا، ایک چیز میں دو چیزیں مقرر کرنا، یہ کہ بندہ کہے کہ یہ چیز، یہ موٹر سائیکل اگر نقد لیں گے تو اتنے کی ہے، اگر ادھار لیں گے تو اتنے کی ہے، اگر نقد دے رہا ہے 70,000 کی، ادھار دے رہا ہے 1,10,000 روپے کی۔ کائنات کے لوگوں 70,000 سے اوپر، اصل قیمت سے اوپر جتنے بھی پیسے آپ دیں گے وہ سارے کے سارے سود کے زمرے میں آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نقد اس طرح ہے، ادھار اس طرح ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کائنات کے لوگوں یہ سود ہے، اس سے جتنا ہو سکے بچ کر زندگی گزاریں۔ اگر نہیں بچیں گے سود کھائیں گے، سود کھلائیں گے۔ اور آقا اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں سود کھانے والے کا انجام بیان کر دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کائنات کے لوگوں اگر تم سود سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ سود کھانا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا، اپنی جیب میں سود کے پیسے لینا، اپنی جیب کو سود کے پیسوں سے بھرنا، کائنات کے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا یہ اقساط پر، انسٹالمنٹ پر، یہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں، جو دی جاتی ہیں، اور اس سے اصل قیمت سے زیادہ 1 روپیہ بھی اگر وہ لیں گے تو وہ سود لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔